گھر میں داخل ہوا تو بیوی بچے سب مجھے کچھ پریشان دکھائی دینے لگے۔ کسی نے تاخیر سے آنے کی وجہ تک نہیں پوچھی۔ یہ ان کا پہلا سوال ہوتا تھا جب بھی مجھے دیر ہو جاتی تھی۔ میں نے بیوی سے ایک کپ چائے کی فرمائش کی اور فریش ہونے کے بعد آیا تو چائے تیار کر کے میرے سامنے کپ میں لا کر رکھ دی۔ میں نے چند معمول کی باتیں کی مگر سب کی شکلوں پر سوالیہ نشان تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے وہ شخص آیا تھا۔ گھنٹی بجتے ہی جیسے ہی ندا دروازے پر گئی تو وہی شخص جس کی آپ نے اس رات مدد کی تھی وہی موجود تھا۔ ندا نے اس کو یہ بتایا کہ بابا جان ابھی گھر نہیں آئے مگر وہ زاروں قطار روتا ہوا ندا کو اتنا کہہ کر گیا کہ اس کا بیٹا بہت سخت بیمار ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے مگر علاج پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کے لیے 50,000 روپے مانگے ہیں اور ادویات سمیت 60,000 روپے کی ضرورت ہے اسے۔ میں نے اپنی بیٹی ندا سے ساری کہانی سنی اور پھر میں یہ سوچنے لگا کہ وہ کیسے گھر آ گیا، اور میں نے تو اسے کبھی گھر پر بلایا ہی نہیں اور نہ ہی اسے کبھی اپنے گھر کے آس پاس دیکھا۔ معاملہ حد سے زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا میرے لیے۔ ایک تو میں اتنے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کرتا، وہ بھی اتنی جلدی۔ دوسری الجھن یہ تھی کہ یہ بندہ گھر کیسے پہنچ گیا تھا۔ بنا کسی جان پہچان کے گھر تک آنا آج کل کے دور میں پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ شہری زندگی دیہاتوں کی نسبت بہت مختلف اور اجنبیوں پر بھروسہ کرنے کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہوتی۔ میں اب بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا کہ میں کس طرح اب اس مسئلے کا حل نکالوں۔ میں نے جو پہلے ہی ایک جگہ سے ادھار پکڑ چکا ہوں، اب مزید پیسوں کا بندوبست کہاں سے کروں گا۔ انہی سوچوں میں رات کے اندھیرے پر صبح کی روشنی غالب آ گئی اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی وہ دوبارہ میرے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ آج چھٹی تھی تو مجھے گھر پر ہونا تھا۔ میں باہر آیا اور اس سے ملا مگر وہ شرمندگی کے مارے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ دوبارہ دروازے پر دستک دینے کی وجہ سے حد درجہ مجبوری تھی۔ وہ مجھے بھی وہی ساری روداد سنانے لگا جو اس نے کل ندا کو مجھے پیغام دینے کے لیے سنائی تھی۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا مگر جس مان سے وہ آیا تھا میں انکار نہیں کر سکا اور اسے انتظار کرنے کو کہہ دیا۔ آپ رکیں، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اندر آیا تو بیگم مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا کیا جائے، اب ہم کچھ دیر تو بنا کچھ بولے صرف سوچتے رہے۔ پھر اچانک سے بیگم اٹھی اور اپنے 2 سونے کے کنگن مجھے پکڑاتے ہوئے بولی، یہ آدھا تولہ ہے، سنار اس میں کٹوتی کر کے بھی اتنی رقم دے ہی دے گا جس سے اس کا مسئلہ آرام سے حل ہو سکتا ہے۔ میری بیوی نے یہ کنگن بنوانے کے لیے بہت صبر کیا تھا۔ وہ کنگن جن کے بنوانے پر وہ پھولیں نہیں سما رہی تھی، وہ دروازے پر آئے ایک ضرورت مند کی خاطر اپنے اس عزیز چیز کو بیچنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ بھی میری بیوی تھی، کہاں سمجھنے والی تھی۔ الٹا مجھے سمجھانے لگی کہ اللہ کی راہ میں وہی قربانی زیادہ معتبر ہوتی ہے جب انسان اپنی پسندیدہ چیز قربان کرتے۔ زندگی رہی تو کنگن اور آ جائیں گے، ابھی تو اس کی تکلیف میں مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ بیگم نے کنگن مجھے تھمائے، میرے چہرے پر نظر ڈالی تو اترے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے مجھے یہ طعنہ دیا کہ اگر نئے کنگن لینے کے ڈر سے نہیں بیچنا چاہتے تو سن لو، کنجوسی کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس بات سے ہم دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے گاڑی نکالی اور اسے گاڑی میں بٹھا کر ایک جاننے والے سنار کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ہمارے بیچ نہ ہونے کے برابر بات چیت ہوئی۔ میں نے تو اس سوچ سے زیادہ بات نہیں کی کہ اس کو مزید احسان کرنے کی شرمندگی نہ ہو، اور وہ شاید اس وجہ سے خاموش تھا کیونکہ وہ ضرورت مند تھا۔ بیٹا ہاسپٹل میں بیمار پڑا تھا اور ایک والد ایسی صورتحال میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کہیں کسی منڈی میں بولی لگے تو بھی وہ ہونٹ سی اپنی بولی لگوانے کے لیے شامل ہونے کو ترجیح دے گا۔ سنار کی دکان میں داخل ہوتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ میں نے سنار سے سلام دعا کی اور کنگن اس کے حوالے کیے۔ مشاہدے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ آدھا تولے کے حساب سے اس کی قیمت 1,20,000 بنتی ہے۔ 25% کٹوتی کر کے بقیہ رقم اس نے میرے حوالے کی۔ میں نے ایک جگہ راستے میں گاڑی روک کر پیسے اس کے حوالے کرنا چاہے مگر جو مجھے امید تھی وہی ہوا۔ وہ بات ضد تھا کہ میں آپ کی مجبوری بیچ کر اپنے لیے مسئلے کا حل نہیں تلاش کر سکتا۔ اس بار بحث کچھ زیادہ لمبی ہو چکی تھی
اس نے پیسے لینے کے لیے اپنے شناختی کارڈ کو میرے حوالے کرنے کی شرط رکھ دی تاکہ میں تسلی کر لوں کہ وہ کوئی دوگلا یا دھوکے باز نہیں ہے۔ میں نے شناختی کارڈ لیا اور میں نے شناختی کارڈ دیکھ کر اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو واپس کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ کارڈ پر پتہ کیا لکھا تھا، نام کیا تھا اور باقی معلومات کیا لکھی گئی تھی۔ کارڈ جیسے تیسے واپس کر کے اسے ہسپتال جانے کا مشورہ دیا۔ گھر آیا تو بیگم نے دریافت کیا کہ سب ٹھیک سے ہوا، کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آیا۔ میری ہاں کی دیر تھی کہ بیگم نے شکر ادا کیا۔ ہفتہ 10 دن بعد وہ پھر سے آیا اور وہ اس بار بہت خوش تھا۔ وہ شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس سے زیادہ خوش تھے کیونکہ ایک تو اس کے بیٹے کا آپریشن کامیاب ہوا تھا اور دوسری طرف خوشی ہماری اپنی تھی کہ عین وقت پر کسی کے کام آ سکے ہم دونوں۔ یوں کافی عرصہ گزرا اور اب چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے اسے اس علاقے کے ایک گھر سے نکلتے دیکھا، نئے کپڑے پہنے۔ وہ بہت حشاش پشاش لگ رہا تھا۔ انتظار میرا طویل ہوتا گیا۔ میں نے واپس گھر کی راہ لی۔ کئی دن تک میں وہاں جاتا رہا۔ روز شام کو میں 2 گھنٹے وہاں کی گلیوں میں گھومتا پھرتا، اس خیال سے کہ کہیں وہ مجھے دوبارہ نظر آئے، میں پوچھ لوں جا کے کہ کچھ مہینے پہلے تو انتہائی مشکل حالات تھے، یوں اچانک سے کون سی تبدیلی آ گئی۔ کئی دن سے انہی سوچوں میں گم اس بات پر سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بیگم کو بھی ساری بات بتا دی اور اس سے بھی مشورہ لیا کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ اگلے روز میں دفتر میں بیٹھا، کھانے کے وقفے میں دفتر کی دیگر دوستوں سے گپ شپ میں مصروف تھا۔ ایک ہمارا دوست جس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسے جب کچھ نہ ملتا پڑھنے کو تو وہ اخبار پڑھنے لگ جاتا۔ ہم آپس میں گپ شپ لگائے اس کے اس بوریت بھرے کام کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اچانک سے اس کا کہکا بلند ہوا اور فوراً ہی ہم سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اخبار سے خبریں پڑھنے والے نیوز اینکر کی طرح خبر پڑھنے لگا۔ شہر میں بھکاری سرگرم، ایک بھکاری کو 40 لاکھ ٹیکس جمع کرنے کا نوٹس موصول۔ بھکاری کے پوش میں 2 بنگلے بھی موجود۔ حکومت نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ خبر سننے کے ساتھ ہی ہم سب کا ایک زوردار کہکا پورے دفتر میں گونجا۔ ایک دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کیوں نہ نوکری چھوڑ کر یہ کام شروع کر دیں، اور مذاق اڑانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مجھے کچھ دیر بعد اس آدمی کا واقعہ یاد آ گیا۔ کہیں وہ بھی تو، ہاں ہو سکتا ہے وہ بھی اس مافیا کا حصہ ہو۔ میرے شکوک و شبہات اب یقین میں بدلنے لگے تھے۔ گھر آ کر سب سے پہلے میں نے بیگم کو ساری تفصیلی کہانی سنا دی۔ بیگم نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور مجھے سمجھانے لگی کہ جو میں سوچ رہا ہوں شاید وہ محض ایک غلط فہمی ہو، مگر میں نے دلیل پر دلیل دیتے ہوئے اسے سمجھایا کہ کون سا شخص چند مہینے پہلے تک ایسی حالت میں ہو کہ فاقہ و تنگ کی نوبت آ گئی ہو اور چند ہی مہینے میں وہ پوش علاقوں کے گھروں کی رہائشی بن جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بیگم کے پاس بھی نہیں تھا۔ میرے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی تھی کہ دھوکے باز نے ہمیں مظلوم اور مسکین بن کر کئی بار لوٹا، مگر ہم ہی نہ سمجھ تھے۔ اگلے کئی دن تک میں خود کو ذمہ دار ٹھہراتا رہا اور اس چیز کی الگ سے پریشانی تھی کہ بیگم کے کنگن تک بیچ دیے تھے، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ واہ، کتنا بے وقوف انسان ہوں میں۔ کچھ دن بعد میرا اسی دوست کے گھر چکر لگا تو راستے میں پھر اس بندے کو دیکھا۔ پھر سے وہ اچھے خاصے لباس میں ملبوس اس چوکی دار سے گپ شپ میں مصروف تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ جا کر اسے گریبان سے پکڑ کر 2-4 تھپڑ رسید کر کے پولیس کے حوالے کر دوں، مگر پھر سوچا کہ تماشا بنے گا، بہتر ہے کسی اور دن کسی اور طریقے سے اس کو سبق سکھایا جائے۔ اگلے دن میں اپنے اس دوست کے پاس آیا اور اس کو ساری تفصیل بتا دی کہ کس طرح اس شخص نے دھوکے سے مجھے لوٹا، اور کل ہی وہ تمہارے جانے والے اس چوکی دار کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا۔ اس نے میری ساری بات سنی اور اس چوکی دار کے پاس ہم دونوں چلے گئے۔ جاتے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کسی ضروری کام سے گیا ہے اور تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ ہم وہیں انتظار کرتے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ آیا۔ میرے دوست سے وہ ملا اور پھر دوست نئے طریقے سے اس شخص کی معلومات لینے لگا۔ معلومات لینے تھی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چوکی دار نے بتایا کہ وہ یہ فلاں سیٹھ کے پاس کوئی 2 مہینے پہلے آیا تھا۔ یہاں وہ بہت خوش تھا کیونکہ سیٹھ ایک نہایت ہی مخلص اور درد دل رکھنے والے انسان ہے۔
ملازموں کا بہت خیال رکھتے ہیں، نہ صرف ان کا بلکہ ان کے گھر والوں کا بھی۔ ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ روز شام کو آتا، ہم گپ شپ لگاتے اور وہ مجھے اکثر اپنی سختیاں جو اس پر گزری تھیں اس کا ذکر کرتا رہتا تھا، اور پھر کس نیک انسان کا ذکر کرتے کرتے اس کو ڈھیر ساری دعائیں دیتا جس نے اس کی بہت بار مدد کی تھی۔ اور جب اس کا بیٹا بیمار ہوا تھا تب اس نیک آدمی نے بیوی کے کنگن تک اس کے لیے بیچ دیے تھے، مگر جب وہ اچھی جگہ آیا وہ خوش رہنے لگا تو زندگی نے وفا نہیں کی، آج ہی انتقال کر گیا ہے۔ ابھی میں جنازہ پڑھ کر آ رہا ہوں۔ میں یہ سب سن کر اپنے ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ میں نے کون کون سی بدگمانیاں پال رکھی تھی، کیا کیا غلط اندازے لگائے تھے کہ وہ مکار ہے، دھوکے باز ہے، اس نے ہمیں لوٹ لیا، جبکہ وہ ہر بار مجھے تسلی دیتا رہا کہ وہ حلال کی کمائی کماتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ میں نے پھر بھی اتنا غلط اندازہ لگایا، اور وہ تو شناختی کارڈ دینے کو تیار ہو گیا تھا بنا میرے مانگنے پر۔ میں نے اپنے غلط اندازہ اور بدگمانیوں سے اپنی ہی نیکی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ شخص جو دوسروں کو میری غیر موجودگی میں میری اچھائیاں بیان کرتا، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتا، میں نے اس کی خودداری پر جو اس کا کل اثاثہ تھا انگلی اٹھائی تھی۔ اور کیا میں زندہ تھا؟ میں خود بھی تو شرم سے مر چکا تھا، زندہ لاش بن گیا جو چلتا پھرتا سانس تو لیتا ہوں مگر اندر سے خالی پن کے سبب زندگی کے احساس سے محروم ہو گیا ہوں۔ ہم کیوں تصویر کا ایک رخ دیکھ کر خود سے اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم تصویر کے دونوں رخ دیکھنے تک کا صبر نہیں کرتے اور تب فیصلہ کرتے ہیں۔ کیوں اپنی مرضی کے مطابق اپنے ہی پسند کی رائے قائم کرتے وقت اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ سب دوسرے انسان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم باز نہیں آتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا، جو سنا وہی سچ ہے، وہی اٹل حقیقت ہے، اور ہم رائے قائم کرنے میں ذرا برابر دیر نہیں لگاتے، جبکہ زیادہ تر اتنی جلد بازی میں حقیقت ہماری رائے سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ میں کئی مہینوں تک اسی کرب میں مبتلا رہا، اور آج بھی مجھے جب وہ یاد آتی بات تو میں غم زدہ ہو جاتا، کیونکہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی جس کی شاید معافی قیامت والے دن ممکن ہو، وہ بھی اگر وہ شخص معاف کرنے کے لیے تیار ہو، ورنہ تو خسارہ ہی خسارہ رہ جائے گا۔